بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آج چونکہ 15ویں شعبان ہے، اللہ کے محبوب نے صحابہ سے یہ فرما دی، اتانی جبریل علیہ السلام کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بات بتائی اور سمجھائی ہے کہ آج کے دن اللہ پاک قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسان کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آج شب مغفرت بھی ہے، شب برات بھی ہے۔ تو اب اس میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ہم نے سنی سنائی چیزوں پہ عمل کر لیا اور اس کو شب برات کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس لیے کہ آپ ہر چیز میں دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی ہے اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب نماز ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حج اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جہاد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں یہ اللہ کے احکام ہیں، لیکن اس کو ادا کرنا کس طرح ہے وہ نبی علیہ السلام نے طریقہ اس کا بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا، جہاد کرنے کا طریقہ بتایا، حج کرنے کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یعنی اگر ہماری عبادات اس طرح ہوئی تو یہ اعمال ہمارا موجب ثواب ہوگا۔ اب عمل انسان نیک کر رہا ہے لیکن طریقہ نبی علیہ السلام کا سامنے حال نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ یا اللہ کہ میں نماز میں نے پڑھی ہے، قرآن میں نے پڑھا ہے، حج میں نے کیا ہے، جہاد میں نے کی ہے، زکوٰۃ میں نے ادا کی ہے، میرے اعمال نامے میں وہ عمل سامنے نہیں آ رہا۔ یعنی جو میرا آپ نے رجسٹر دیا ہے، میں نے دنیا میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے قرآن پڑھے ہیں، اتنا جہاد کیا ہے، اتنا صدقہ دیا ہے، اس اعمال نامے میں نہیں ہے، کہیں میرا اعمال نامہ تبدیل تو نہیں ہو چکا، یعنی جو میرا رجسٹر ہے تبدیل تو نہیں ہو چکا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تو نے جو عمل کیا تھا وہ تو نے اپنی منشا کے مطابق کیا تھا، یعنی تو نے نماز پڑھی تھی، گھر کو چھوڑ کے مسجد میں آ گیا لیکن اپنی منشا کے مطابق تو نے نماز پڑھی ہے، روزہ تو نے اپنی منشا کے مطابق رکھا، شبان کی جو عبادات کرنی تھی تو نے اپنی منشا کے مطابق تو نے پڑھ لی، تو نے دیکھ لی، کسی نے بتایا میڈیا پہ کس طرح تو نے لکیر کا فقیر بن گیا۔ تو ایسے اعمال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ راندے بن جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ موجب ثواب نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے موجب عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو صراط کا عمل بتایا ہے، اب یہ نہیں کوئی صراط کا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے جس کو میں اور آپ مخصوص عمل سمجھ لیں، لیکن مخصوص عمل کیا ہے؟ اب جو لوگوں میں عرف عام ہے، یعنی عرف عام یہ ہے کہ اس صراط کو اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی مساجد کو آباد کیا جاتا ہے، اور اکثر جگہ پہ ہم جاتے ہیں، پنجاب میں جاتے ہیں، وہاں پہ تو باجماعت نوافل کو ادا کیا جا رہا ہے، عورتیں بھی باجماعت نفل پڑھ رہی ہیں اور مرد حضرات بھی باجماعت نفل پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی صلاۃ تسبیح کی باجماعت ادا کر رہی ہیں اور مرد حضرات بھی صلاۃ تسبیح ادا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اسپیکر پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ روزہ اس ٹائم رکھنا ہے، اس ٹائم بند کرنا ہے، اور جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے باقاعدہ سائرن بجے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے وہی چیز ثابت ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہے، جو پھر صحابہ نے کی ہے، وہ ہمارے لیے موجب ثواب ہے۔ اب اگر ایک بندہ کہہ دے کہ میں نے اس نے کیا، میں نے بھی کر لیا، اس میں قباحت ہی کیا ہے، میں نے ذکر ہی کرنا تھا، اس میں قباحت ہی کیا ہے، نفل ہی پڑھ لی، اس میں قباحت ہی کیا ہے، اگر میں نے نفل علیحدگی کی جگہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو قباحت کیا ہے، صلاۃ تسبیح میں نے علیحدہ نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو کیا قباحت ہے؟ وہی قباحت ہے، اس لیے کہ جو ثابت اللہ کے محبوب سے نہیں ہے وہ پھر ثابت نہیں ہے، وہ ایک رواج بن جائے گا، تو سنت وہ عمل نہیں ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے جو چیزیں ثابت ہیں، اب بعض لوگ اس رات میں قبرستان جانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان جایا کرتے تھے، تو پوری زندگی میں جتنی بھی نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اللہ کے محبوب پوری زندگی میں شعبان کی 15ویں رات جو آج کی رات ہے، ایک بار نبی علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں گئے ہیں، جو یعنی مدینہ المنورہ کا جو بڑا قبرستان ہے، آپ حج پہ عمرے پہ جائیں آپ کو دیدار ہو جائے گا، بڑا قبرستان ہے جنت البقیع میں۔ نبی علیہ السلام اس رات شعبان کی 15ویں رات کو
ایک بار نبی علیہ السلام پوری زندگی میں شعبان کی 15ویں رات کو گئے، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اب اگر ایک بندہ اس سنت کو سمجھ کے ایک بار اس رات کو چلا گیا تو بڑی اچھی بات ہے، یہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام ایک بار گئے، پھر میں بھی ایک بار بھی جاؤں گا، جب بھی شعبان آئے گا 15 تاریخ کو میں جاؤں گا اور میں جتھا بنا کے جاؤں گا، یعنی جتھے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی چلا گیا، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے چلا گیا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلا گیا، ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے چلا گیا، تو نبی علیہ السلام سے یہ عمل قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام سے کسی ایک صحابہ کے بارے میں کتاب میں نہیں آتا کہ اس رات میں نبی علیہ السلام کے صحابہ قبرستان میں گئے ہو، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ایک بار گئے، ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نہیں گیا، عثمان ابن عفان، عمر فاروق، امیر معاویہ، قاتب وی، یعنی جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اگر ایک بار چلا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بار بار اس رات میں یہ تمام کریں، یعنی وہاں پہ جتھا بنا کے جائیں، تو یہ نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرے جو اہتمام کیا تھا شعبان کا روزہ، یعنی جو 15ویں تاریخ کا، جس طرح آج رات عبادت کرتے ہیں، کل کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ہر ماہ میں 3 ایام کے روزے رکھنے سنت ہیں، یعنی 13ویں کا روزہ، 14ویں کا روزہ، 15ویں کا روزہ، جس کو ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت تواترہ ہے، یعنی جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ہر ماہ کے 3 ایام کے روزے رکھنے، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، آپ نے سنا ہوگا لیکن پڑھا ہم نے نہیں، ہم نے اپنی جو کتابیں پڑھی ہیں، اپنے ائمہ کرام سے اور علماء کرام سے جو ہم نے درس کا سبق سیکھا ہے، کسی کتاب میں شعبان کی 15ویں روزہ، جو 15 تاریخ کا روزہ ہے، کسی علیحدہ کتاب میں ایک روزہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی ثابت کر کے بتائے کہ 15 شعبان کو ایک روزہ رکھنا ثابت ہے، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ وہ 3 روزے ثابت ہیں، 13ویں کا، 14ویں کا، 15ویں کا۔ لیکن بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر جس نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیا، وہ اس نیت سے رکھ لے کہ نبی علیہ السلام نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، تو وہ موجب ثواب ہے۔ لیکن ایک بندہ اس وجہ سے رکھ لے کہ میں نے 15ویں شعبان کا علیحدہ روزہ رکھنا ہے، علیحدہ سنت سمجھ کے روزہ رکھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک الزام تراشی ہے۔ اللہ کے محبوب نے علیحدہ روزہ ایک سنت نہیں ہے، وہ 3 روزے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، وہ 13ویں کا، 14ویں کا، 15ویں کا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں کہ مستحب کے درجے میں اگر وہ ثواب کی نیت سے رکھ رہا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی ثواب سے رادہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ موجب ثواب کو مستحق بن جائے گا۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ اور پھر تیسری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ پاک اس رات میں تمام انسانیت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی جو قیام کی حالت میں ہے، یعنی نماز کی حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یعنی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک انسانوں کی مغفرت کا اعلان اس رات میں فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک یہ بجٹ کی رات ہے، یہ بجٹ یعنی اعمال نامہ جو ہمارے سابقہ جو 2022 کا رجسٹر ہے وہ پیش ہونے والا ہے، اب بھی پیش ہو چکا ہوگا۔ یہ رات کے حصے میں وہ یعنی جو پہلے گزشتہ سال کا رجسٹر یہ اللہ کے حوالے کیا جائے گا، اور جو 2023 کا یہ جو نیا رجسٹر سال میں آنے والا ہے، اس شعبان سے لے کے اگلی شعبان تک وہ رجسٹر فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ کے پاس اس سال میں آنے والے انسان کے لمبے چوڑے منصوبے ہیں، کل میں نے یہ کرنا ہے، سال بعد میں نے یہ کرنا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے منصوبے یہ ہیں، لیکن ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ تو 10 دن بعد میرے پاس واپس آنے والا ہے، تو 10 دن بعد قبرستان کی زینت بننے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ اعمال نامہ بجٹ کی رات جو آج کی رات ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی لمحہ فکری ہے کہ تاکہ تمہارے جب اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو تمہارے اعمال اللہ کے سامنے بالکل صاف شفاف ہو۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک سب کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 7 اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، یعنی ان کی طرف جو اپنی نظر رحمت ہے وہ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ 7 گناہگار کون سے شخص ہیں کہ جس کو اللہ پاک اس رات مغفرت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے فرما دیا کہ سب سے پہلے وہ بدبخت شخص ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے، اس لیے کہ قرآن میں واضح
واضح کر دیا ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک قطعاً معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اگر آج کی رات شرک کرنے والا سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے کہ یا اللہ اس سے پہلے میں نے تیری ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، توحید کے ساتھ شرک کیا ہے، لیکن آج کے بعد میری معافی ہے، پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے دن بھی اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ یہ پہلا گناہ گار ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا وہ گناہ گار ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، یعنی جس کی ماں اس سے ناراض ہے یا جس کا باپ اس سے ناراض ہے۔ اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، رب کو راضی کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں آج کے دن اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور تیسرے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا المختکر، مختکر کا مطلب ہے کہ تکبر کرنے والا، یعنی جو تکبر کرنے والے، ہر بندے کو پتہ ہے کوئی کپڑا پہن کے تکبر کر رہا ہے، کوئی لباس پہن کے تکبر کر رہا ہے، کوئی بوٹ پہن کے تکبر کر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے تکبر کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نیز میں اپنے آپ کو تکبر کے لبادے میں لپیٹا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ استغفار نہ کر لے۔ اور چوتھا نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، کہ یہ جو تمہارا ٹخنا ہے، یہ جو ٹخنا ہے، ہم بڑے شوق سے اپنے جو شلوار ہے ٹخنے کے اوپر رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا یہ ٹخنا ننگا نہ ہوا اور اس کا پاجامہ ٹخنے کے اوپر ہوا تو اللہ کے محبوب کی واضح حدیث ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، کہ جو پاجامہ تمہارے ٹخنے کے اوپر ہو گیا من الازار، یعنی آزار کا مطلب ہے یہ جو تمہارا پاجامہ ہے یہ ٹخنا ننگا نہ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فی النار، یہ تم قیامت تک جہنم کی ایندھن میں جلتے رہو گے۔ اب کتنا بڑا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کی یہ سنت ہے، نماز میں ہے تو پانچوں کو اوپر کر لیا، جوتے پہنے تو پھر آپ نے گھسیٹنا شروع کر لیا، تو یہ نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے۔ اگر آپ نے اس رات میں توبہ نہ کی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں معاف تو کیا درکنار ہے، میں اس کی طرف نظر بھی اپنے نہیں کروں گا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کھانے والا، چاہے وہ رہن کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بینک سے سود لینا وہی ہے۔ اب کتنے بندے ایسے ہیں جس کی ذہن کی یعنی مطلب ہے کہ رہن کا مکان ہے، رہن کی زمین ہے، پراپرٹی کر رہا ہے، رہن کا مال کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کیٹیگری میں بھی ہے، چاہے بینک کی ملازمت میں ہے، معاشی حالات میں ہے، پراپرٹی کے حالات میں ہے، کھیت میں ہے یا مکان رہن دیے ہوا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور ساتھ وہ بدبخت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے، یعنی جو شراب پینے والا ہے، اس کے بھی گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ آج کی رات سچے دل سے توبہ نہ کر لے کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے دن میں پکی توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ السلام نے بتائی، جو صحابہ نے کر کے بتائی، تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے لیے کوئی ضرور نہیں ہے کہ رات کو مستقل بڑی عبادت کر لی، اگر 2 نفل بھی آپ نے خشوع خضوع سے اخلاص سے پڑھ لیے تو یہ ہمارے لیے چٹان کے برابر ہوگا۔ لیکن جس میں ریا ہو، دکھلاوا ہو، جو سنت کی پاسداری نہ ہو، اپنی طرف سے اگر کوئی انسان اعمال کر رہا ہے جو نبی علیہ السلام کی منشا کے مطابق نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کا وزن نہیں کیا جائے گا، وزن اسی اعمال کا کیا جائے گا جس میں نبی علیہ السلام کی اتباع ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر امور کو قابل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ